اختیار ولی صاحب، میں جو اطہر بھائی کی بات سے جو میں سمجھا ہونا ہے، آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کو اس نہج پہ لا کے پہنچا دیا ہے کہ وکیل ڈیٹا ہی بھول جاتے ہیں، وکیلوں کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کیس جو ہے آج لگے۔ آپ نے یہ صورتحال پیدا کر دی ہے، لوگوں کو انصاف کی چونکہ توقع نہیں ہے تو وہ ڈیٹے بھی یاد نہیں رکھتے کہ بھئی آج اتنے اہم مقدمے کی ڈیٹ تھی۔ تھینک یو ویری مچ منصور بھائی، بات بڑی واضح ہے اور بڑی کھلی ہے۔ صرف الزام لگانا نہیں ہوتا۔ میں آج کے آپ کے اس موضوع کو جوڑنا چاہتا ہوں 2014 کے دھرنے کے ساتھ۔ 4 حلقے کھول دو، 8 حلقے کھول دو، پھر کچھ نہیں ہوتا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وہ تو آگے کسی نے ویسے ہی کان میں کہہ دیا تھا، وہ تو سیاسی بیان تھا۔ الزام لگانے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی اطہر کاظمی صاحب مانے نہ مانے، لیکن اب یہ ہسٹری بن چکی ہے اور اس سے بچہ واقف ہے۔ بین الاقوامی دنیا بھی یہ تاریخ لکھ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے پاس الزام لگانے کا جو آرٹ ہے وہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے۔ فارم 47 کا ایک بیانیہ گڑا گیا جو جھوٹا بھی تھا، پروپیگنڈا بھی تھا، اس کو بنیاد بنا کے پورے ملک کے الیکشن پروسیس کو، الیکشن کمیشن کو، عدالتی نظام کو، جمہوریت کو، پارلیمان کو، سب کو خنجر کی نوک پہ رکھ کے ایک سٹیک ڈال دیا گیا تھا۔ لیکن آج الحمدللہ ان کے ماضی کے جتنے تمام جس طرح بیانیے دفن ہو گئے تھے، جھوٹے ثابت ہوئے تھے، آج فارم 47 کا وہ بیانیہ ان کا وڑ گیا ہے، بقول ان کے اور ان کی زبان میں جو کہتے ہیں کہ ان کا بیانیہ وڑ چکا ہے۔ ان کے بیانیے میں کچھ رہا نہیں ہے۔ یہ صرف قبریں کھودنے اور کفن پہننے سے بات نہیں ہوتی۔ آپ اگر الزام لگائیں گے تو پھر آپ کو ثبوت اور دلیل بھی دینی پڑتی ہے، منطق سے بھی بات کرنی ہوتی ہے۔ عدالت جو ہے وہ الزامات پہ نہیں چلتی۔ عدالت اگر آج کی عدالت ہو یا پہلے کی عدالت ہو، لیکن اگر وہاں پہ ثاقب نثار جیسا جج نہ ہو، کوئی آئین اور قانون کا حلف لیے ہوئے جج بیٹھا ہو، تو آپ کے الزامات میں صداقت کوئی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو پروف کرنا یہ ممکن نہیں تھا، لیکن سیاست کرنے کے لیے، انتشار پیدا کرنے کے لیے، فساد بپا کرنے کے لیے، ملک میں بغاوت پیدا کرنے کے لیے، اس میں اپنی ملک کی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، تمام اداروں کو، ان کو متنازع بنانے کے لیے انہوں نے جتنی گندی یہ پروپیگنڈا کیا تھا، تو الحمدللہ آج ناکام اس وجہ سے ہوا۔ حامد خان صاحب اگر پیش ہوتے تو وہ کیا ثبوت پیش کرتے؟ ان کے پاس کیا چیز ہے؟ میں آپ کے شو میں یہ بات کر چکا ہوں۔ میں 8 فروری کے الیکشن کے 9 تاریخ کو اگلے روز میں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ اگر فارم 47 کی بات ہے تو خیبر پختونخوا کے حلقے کھولیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر یہاں پر پنجاب میں یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کی حکومت نہیں ہے، فارم 47 کی ہے، سندھ میں 47 ہے، بلوچستان میں 47، جہاں ان کی حکومت ہو وہاں 45 کی ہے۔ اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا فرق۔ سر اپنے لیے ایک قانون اور دوسری جماعتوں کے لیے، دوسرے لیڈرز کے لیے کوئی دوسرا قانون، ترازو کے پلڑوں کو برابر ہونے دے اور قانون کا پیمانہ ایک برابر رہنے دے۔ تو اس میں تحریک انصاف جب اس ملک میں الیکشن ہوگا، پیور ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، تو میں اس بات اور یہ جھوٹے بیانیے نہ گڑے تو میں یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ اسمبلی نہیں دیکھ پائیں گے۔ ان کی جو حالت آج خیبر پختونخوا میں ہے، یہ 2 ضمنی الیکشن ہار چکے ہیں، یہ آنے والے بلدیاتی الیکشن سے ڈر رہے ہیں۔ پرفارمنس تو ان کی ہے نہیں۔ منصور بھائی جب پرفارمنس پہ ان سے بات کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے جیب سے یوں کر کے سائفر نکال